اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 جنوری 2017 ہے، ظہر کا وقت ہونے والا ہے ابھی انشاءاللہ۔ رجم کے بارے میں یعنی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، ایڈلٹری، پروسٹیٹیوشن کرنے والی عورت کو، جو شادی شدہ عورت ہے یعنی جو شوہر والی عورت ہے، اگر وہ پروسٹیٹیوشن کرے یا زنا کرے تو اسے پتھر مار کے ختم کرنے کا حکم۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ تو میں ابھی تو میں اس سبجیکٹ پہ پورا کام نہیں کیا، اس سبجیکٹ کے اوپر میں پورا جو ہے ابھی مطالعہ نہیں کیا کتابوں کا، لیکن یاد رکھیے، ابھی اس کو فائنل نہ سمجھے، لیکن میرا ایک اپنی رائے بتا دیتا ہوں۔ ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتے رہی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے تک، یعنی 631-32 تک آپ کو وحی ہوتے رہی، تب جا کے اسلام دین مکمل ہوا، کریکٹ؟ وہاں تک آنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک عورت آئی جو بچہ جب بڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی نے بلایا اسے، تاکہ وہ خود عورت چل کر آئی، بولی کہ وہ سزا چاہتی ہے رجم کی، توبہ کرنا چاہتی ہے اللہ کے پاس۔ تو شریعت، پرانی شریعت کے مطابق، وہ شریعت اس وقت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اسلام کی، کیونکہ قرآن ابھی نازل ہو ہی رہا تھا، مکمل نہیں آ گئی تھی پوری قرآن، اور حدیث پوری مکمل نہیں ہو چکی تھی۔ اس دوران آپ نے رجم کا حکم دیا، لیکن شرط ہے وہاں پہ، وہ عورت خود چل کے آئی، وہ زنا سے حاملہ ہوئی، وہ زنا سے بچے کو جنم دیا، اور وہ خود آ کے اقرار کر کے پاک ہوئی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ ہو گیا رجم کا قانون، اس وقت تک تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کی سزا ہے کوڑلے، 80 کوڑلے ہے، 100 کوڑلے ہے، جو بھی ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کوڑلے 100 کوڑلوں کا ذکر ہے، وہ مارے، اور ایک مسلمانوں کی جماعت بھی موجود ہو، اور اس عورت کو مارتے وقت رحم نہیں کرنا چاہیے۔ کوڑلے مارنا یعنی اس کو چھڑی مارنا، اس کو بیت مارنا، اس کے جسم کو پورے تکلیف دینا کا حکم ہے۔ وہ بھی ادب ہے، اسے برقع پہنا کر اس کے پورے جسم کو جو ہے نا حیا شرم کے ساتھ اسے تکلیف دی جائے، سمجھے آپ؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لونڈی اگر یہ زنا کرے تو اس کی سزا، جو عورت کی سزا، اس کی آدھی سزا۔ تو دیکھیے، اگر قتل کا سزا ہے تو قتل کی آدھی سزا کہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ تو پتہ ہے چلا، عورت اگر لونڈی زنا کرے تو جتنے کوڑلے عورت کو صحیح مطلب جو مالک عورت کو مارتے ہیں، اس کی آدھی سزا اسے ملے گی۔ تو یہ اللہ کی شریعت اسلام میں رجم کا تصور کیا جاتا ہے، اس کو فالو بھی کرتے ہیں افغانستان میں، پاکستان میں، سعودی میں، مگر یہاں پر کچھ غلطیاں ہیں۔ پہلی بات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا قانون اس پہ لاگو کیا ہے جو خود سے قبول کر کے آ گئی۔ ایک دوسرا، وہ بچے کی ماں بھی بن چکی تھی زنا سے وہ پیدا ہونے والی، یعنی ایک حرامزادہ یا حرامزادی اس نے پیدا کر لیا تھا، وجہ وہاں پہ یہ تھی۔ تو شریعت میں اگر ہم مانتے ہیں تو یہ بھی ماننا چاہیے، صرف زنا کرتی ہے کوئی شادی شدہ عورت مرد کو رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ، تو اس کی سزا یہ ہوگی میرے حساب سے، قرآن کے حساب سے جو ہے 100 کوڑلے کی سزا ہوگی۔ اگر اس زنا سے اس کو بچہ ہو جاتا ہے جو کسی اور کا ہوتا ہے، تو وہاں پر حد لاگو کی جا سکتی ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ 4 لوگ مرد اس کو دیکھیں، گواہ جو مومن ہو وہ ہوتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ اس عورت کو طلاق دے کر چھوڑ سکتا ہے اس شوہر۔ یہاں پہ رجم کا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت جو زنا کرتی ہے، اس کے لیے بھی قانون کوڑلوں کا ہے، پتھر مار کے ختم کرنے کا قانون قرآن میں اس کا حکم نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا تھا ایک عورت کے لیے، اس کو فالو کریں، لیکن ایک ایسا مرد بھی آیا تھا آپ کے پاس جو خود قبول کرتا تھا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو درگزر کرو،
بات مت کرو، لیکن اللہ نہیں، بار بار وہ آ کر بولتا رہا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی رجم کا حکم دیا۔ لیکن وہاں پر پہلے دیکھا کہ پاگل تو نہیں ہے، پوری انکوائری کی جائے، کہیں بیوقوف تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، کہیں سے بھولنے کی بیماری تو نہیں ہے، کوئی ذہنی بیماری تو نہیں ہے، کہیں یہ اپنے آپ کو جوخم میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کا قانون ہے۔ پھر اگر آپ آج کے اسلام کے قانون سے اگر دیکھیں تو ذرا سنیے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریے۔ ایک عورت شادی شدہ اگر پکڑے جاتی ہے زنا کرتے ہوئے تو اس کے اوپر 100 کوڑوں کی حد لاگو ہوگی، جب مسلمان کی ایک جماعت بھی رہے گی، اور پھر اس کو زندگی اسی محلے میں رہ کر، اسی خاندان میں رہ کے گزارنا پڑے گا، تو کتنی بڑی ذلت کی بات ہے اس عورت کے لیے، موت سے زیادہ ذلت کی بات ہے سزا۔ تو یہ رجم کا قانون جو یہودیوں کا تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی شریعت کے مطابق لاگو کیا تھا۔ نئی شریعت اسلام میں رجم کا قانون نہیں ہے، جب تک کہ کم سے کم وہ زنا سے اگر اولاد ہو جاتی ہے اور اس کے 4 گواہ ملتے ہیں، تب تک کہ اس عورت کا قتل نہیں کیا جا سکتا پتھر مار کے، اس مرد کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا پتھر مار کے جس کے ساتھ اس کا زنا ہوا ہے۔ اتنا کیا جا سکتا ہے، ثبوت ثابت ہو جانے کے بعد، ڈی این اے ٹیسٹ ثابت ہونے کے بعد دونوں کو 100 کوڑے مارے جا سکتے ہیں، سزا دی جا سکتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کے نکاح میں عورت ہوگی عقد میں، وہ بچہ اسی کا مانا جائے گا۔ تو اس بنا پر اگر اس عورت نے زنا سے کسی اور سے بچہ پیدا کر لیا ہے اور وہ بچہ کہتی ہے کہ یہ شوہر کا ہے، جو شریعت کے حساب سے اس کا شوہر ہے، اور وہ جھوٹ نکلتا ہے اور وہ بچہ کسی اور کا نکلتا ہے، تب بھی وہ بچے کو اسی کے باپ کا نام دیا جائے گا، اور وہ بچہ جو ہے اسی کو باپ مانے گا شریعت کے مطابق، کیونکہ اس کے پلنگ پر پیدا ہوا ہے، اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، حالانکہ وہ نسل اس سے آ رہا ہے زنا سے۔ تو اس عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس مرد کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے پکڑے جانے پر، یا پھر وہ کہہ دے 4 بار اللہ کی قسم کھا کے 5ویں بار اللہ کی لعنت لے لے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پتھر مار کے ختم کرنے کا قانون اسلامی شریعت میں نہیں ہے، لیکن اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا برقرار رکھا گیا۔ ذرا غور کریں، متع کا جو سسٹم ہے اس کے بھی شرائط ہیں، کچھ پوری طریقے سے متع بینڈ نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کریں۔ متع کے کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کنڈیشنز کے حساب سے متع بھی جائز ہے، لیکن اس کو رواج بنا دینا، سب کے لیے متع کروا دینا، یہ اس کے بارے میں نے ابھی پورا مطالعہ تحقیق نہیں کی ہے، سارے ثبوتوں کو تحقیق کرنے کے بعد میں اس میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ لیکن رجم کا جو مسئلہ ہے اسلامی شریعت میں، اللہ غفور الرحیم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود حکم بھی دیا ہے معاف کرنے کے لیے، عورت کو بھی مرد کو بھی۔ اب آپ دیکھیے، مرد بھی تو گناہ کر کے آتے ہیں تو عورتیں انہیں معاف کرتی ہیں، لیکن عورت کا جب گناہ ہوتا ہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پورے فیملی کی ایک ماں ہوتی ہے، ایک جڑ ہوتی ہے، پوری فیملی کنیکٹڈ ہوتی ہے، عزت کی، احترام کی بات ہے وہاں پر۔ تو ذرا سوچئے، 100 کوڑوں کی سزا بھی اس عورت کے لیے، ایسی عورت کے لیے کتنی بڑی سزا ہے۔ میرے بھائی محمد افروز احمد خان تاریخ نے میری ایک اہلیہ شبانہ کے ساتھ زنا کیا جب میں پنجاب کی جیل میں تھا۔ یہ واقعہ 2007 دسمبر 31 کو میرا اریسٹ ہوا تھا۔ مسیح دجال نے مجھے راستے میں پکڑا، ہتھیار بند، حدیث پوری ہو رہی تھی، مجھے علم نہیں تھا حدیث پوری ہو رہی ہے، پھر مجھے قید کیا گیا۔ اس دوران میرے یہاں پر 3 بیویاں تھیں۔ میری ایک بیوی سمرانہ، جو گنگا، گاڈیس گنگا کہا گیا ہے جسے، ایک بیوی شبانہ یعنی رات والی چیز، یعنی کالی، مہاکالی جسے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اعظمی بھی کہتی تھی، یعنی اس کے معنی مہاکالی نکلتے ہیں، اور ایک بیوی درگا جو تحسین، یعنی وہ تھی گاڈیس درگا، جسے ہندوازم میں یعنی قرآن کے حساب سے دیکھیں تو اسے عزا بھی کہا گیا ہے، اور ایک بیوی منات جو بعد میں آئی۔ تو یہ آپ غور کریں، اس بیوی شبانہ نے میرے بھائی کے ساتھ زنا کیا، لیکن اولاد نہیں ہوئی اس سے۔ وہ بھائی نے 4 بار قسم اٹھا لی قرآن پاک کی، سر پر قرآن رکھ لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم ہے میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم ہے میں نے نہیں کیا، 4 بار کہا، اور کہا 5ویں بار کہ لعنت ہے مجھ پر اگر میں نے ایسا کیا ہے تو۔
کیونکہ بیچ میں کوئی گواہ نہیں تھی. لیکن شبانہ سے جب پوچھا گیا تو شبانہ نے کہا کہ اس نے کیا ہے میرے ساتھ بدحرکت اور اس نے وعدہ کیا، وہ بھی جہالت میں مبتلا تھی تو اس نے قبول کیا. تو لوگوں نے مجھے کہا اسے طلاق دے دو، یہ گندی عورت ہے. میں نے کہا مجھے معلوم ہے اس نے گناہ کیا ہے، لیکن میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اس نے تو لعنت لے لی میرے بھائی نے اللہ کی. یہ واقعہ 2008 میں ہوا اور تھوڑے ہی دن بعد اس پہ افلاس آنا شروع ہو گیا اور وہ آج آدھا پاگل ہو گیا. آج نہیں بلکہ اسی 1 سال کے اندر ہی وہ آدھا پاگل ہو گیا. میرا بھائی محمد افروز احمد، اس نے اپنا نام تاریخ لگا لیا، وہ آدھا پاگل ہو کے گھوم رہا ہے. لیکن پھر بھی مدد کو آتا ہے، اللہ کا کام کرتا ہے. وہ پھر بھی مجھے مسیح مہدی علیہ السلام مسیح مانتا ہے. اور اس کی لعنت اتنی ہو گئی کہ وہ شراب پی کے سو گیا. ایک وقت میں اس کو شراب پی کے پڑ جاتا تھا، سگریٹاں پی لیتا تھا، گندی گالیاں بکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسے مار پڑی اور وہ پاگل ہو گیا آدھا. کیونکہ اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ پاک کی 4 بار اور 5ویں بار لعنت لے لی ہے اس نے اپنے اوپر. تو اللہ کا تو عذاب آئے گا. تو اس کی بھی آیت کی تصدیق ہوئی ہے یہاں پر. اور جو شبانہ تھی اس کو میں نے قبول کرنے پر 100 کوڑے گن کے مارے، لیکن اس کو میں نے طلاق نہیں دیا، میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد کہا نہیں میں تجھے طلاق دوں گا تو پھر تو کسی نہ کسی کا گھر تباہ کرے گی یا اپنا گھر تباہ کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے میرے سے ہی حاملہ کیا اور پھر میرے سے بچہ پیدا ہوا. جب اس کو میں نے سزا دی تو وہ ایکچولی پریگننٹ ہو چکی تھی، لیکن پوری طریقے سے تصدیق نہیں ہوئی تھی. وہ بچے کو گرانے کی بھی کوشش کی، جو میرا بچہ حیدر جسے بطوق اوتار کہا گیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے ثبوت دے دیا کہ وہ میرا ہی بچہ ہے. اس دوران میرے سے بھی ایک چھوٹی سی مسٹیک یہ ہوئی تھی کہ اس کو حاملہ عورت کو ہی میں نے 100 کوڑے مارے تاکہ وہ بچے کے اوپر بھی وہ بلا نہ آئے. وہ غلطی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ نے صحیح کروایا. اس حاملہ عورت، کیونکہ جان سے مارنا نہیں تھا نا، 100 کوڑے مارنا تھا، تو میں نے 100 کوڑے کی سزا اس کو 100 کوڑے مطلب اس کو میں نے موٹے وائر سے پورے جسم پر اوپر سے نیچے تک 100 کوڑے مار کے سزا پوری کیا. پھر اللہ سے دعا کی کہ اس کے پیٹ میں اللہ جو پیدا کر رہا ہے اس کو بھی پروردگار یہ شیطانی حرکت کا کوئی اثر نہ ہو پروردگار، اسی لیے اس کو سزا دی تاکہ اس کے اور اس کے بچے کے لیے. اور اس کا ذکر کتاب میں نکلا اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل میں، جیسی ماں ویسی عورت، یعنی یروشلم کی مثال دی گئی ہے، اسرائیل کی مثال دی گئی، جیسی ماں ویسی عورت. تو وہ بات کو پورا ہونے کے لیے یہ مہاکالی کا رول لکھا ہوا ہے. اتنا برا کرنے پہ بھی وہ رول پر ہے. پھر اللہ نے مجھے بتایا اس کے بارے میں، اس کا ایک رول باقی ہے. تو پھر اس کے بعد وہ پھر میرے دوسرے بچے سے حاملہ ہوئی اور وہ 7ویں مہینے میں اپنے بچے کو پیٹ میں مار دی، کیونکہ اس دوران بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ کے فحش کام کرتی رہی میرے نظروں سے چھپ کر. مگر آپ بولیں گے کہ اس کو طلاق دینا تھا. طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بری مایوب بات ہے، جائز کاموں میں سب سے زیادہ مایوب بات ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زنا کر رہی ہے، مجھے معلوم پڑتا دیا اللہ کہ یہ اس کا رول ناپاک رول ہے، وہ کرے گی، لیکن چوری چھپی کام پتہ نہیں اس کی ماں کے ساتھ مل کے کر رہی ہے، گولیاں کھا رہی ہے وغیرہ. بچے کو مارنے کی کوشش کی. 7ویں مہینے میں حاملہ میرے بچے کو پیٹ میں اس نے مار دیا. حادثتاً مر گیا بچہ. انتقال ہوتے ہی میں نے اللہ سے دعا کی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ آپ اس کا مجھے بدل عطا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس 7 مہینے میں آلریڈی روح آ چکی تھی بچے کی، تو اللہ نے وہ بچہ دوبارہ نئے جسم کے ساتھ میری دوسری بیوی تحسین کے پیٹ میں پیدا کیا، جو دوبارہ جنم لے کر آ گیا. اس کا نام محمد اسد اللہ، ببر بھی بولنا چاہوں گا اس کو میں انشاءاللہ، وہ ہے. اور 7واں بچہ آیا اور بالکل وہی نشانہ ہے، 11/11/11 کو پیدا ہوا وہ، الحمدللہ. اس سے پہلے جو بیوی کا انتقال ہوا تھا جس میں ٹوئنز تھے، ایک چلا گیا ماں کے ساتھ، ایک آ گیا، تو جو چلا گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ جنم دیا نمر اللہ ببر کی شکل میں دوسری بیوی کے پیٹ میں. تو اللہ نے مجھے لوٹایا. ری انکارنیشن اس دنیا میں بھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جو حادثتاً مر جاتے ہیں، جو معصوم بچے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ری انکارنیٹ کرتا ہے، مومنوں کے بچوں کو. تو یہ واقعہ، تو پھر اس کے بعد یہ ماں اور بیٹی بچے کو میرے لے کر بھاگتے پھرنے لگے. پھر مجھے
اور پتہ نہیں کہاں کہاں گندے کام کر رہے ہیں. تو اللہ نے مجھے خواب سے بتا دیا کہ یہ کرے گی, ایک وقت ہے جب تک ایک گناہ میں رہے گی. مجھے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں نے طلاق اسے نہیں دیا, لیکن وہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ عقد کر کے پھر رہی کیا, کیونکہ وہ مہاکالی کا رول ہے اس کا لکھا ہوا کتاب میں. آپ نے دیکھا ہوگا ہندوازم میں 9 درگا یعنی 9 بیویوں کے روپ میں ایک ہے مہاکالی, ایک ننگا ناچ کر رہی ہے جو شیو مسیح مہدی علیہ السلام کو بھی قدموں کے نیچے جا رہی. تو وہ پروفیسی بھی پوری ہونا ہے تاکہ عورتوں کی برائی بھی ظاہر ہو. حالانکہ وہ بری ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا, اسی لیے اللہ کی نشانیوں میں سے. میری بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اپنی عورتوں پہ رحم کرو, اپنی بیویوں کو ماں بہن کے گالیاں مت دو, کیونکہ آپ کی بیوی کی ماں بھی آپ کی ماں ہوتی ہے. تو آپ اپنی ماں کو گالی دو گے کیا؟ شریعت میں آتا ہے تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں, وہ جو بیٹی دیتے ہیں, وہ جو تم پیدا کرتے ہیں, وہ جو تمہیں علم دیتے ہیں. لہٰذا جو اسلامی علم جس سے ملتا ہے آپ کو, آپ انہیں بھی گالی نہیں دے سکتے. تو آپ کو ادب کرنے کا حکم ہے. اپنی بیوی کو تیری ماں کی تیری بہن کی کرتے ہیں, نہیں, حرام ہے. بولتے ہیں تیری بیوی, ارے تو چلے جا میں تیرے چھوڑ دیا, وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے. پھر اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں, زنا کتنے, 1 بار بولا 3 بار بولا, 3 بار کے بعد زنا ہو جاتا ہے. تو آپ زنا سے بچیں اور عزت کریں, اور اللہ تعالیٰ کے واسطے رحم کرے لوگوں پر, تاکہ رحم آپ کے ساتھ بھی کیا جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.